سب سارا آپ نے میرے حسین نے سجدہ کر کے نماز پڑھ کے امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے، اور میرے نانا کی امت اس نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ نیکیوں کی برسات میں ہائے ہائے چھوڑی نہ سید نے نماز، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا، اور حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ۔ نسبت جو ہوتی ہے، نسبت توجہ ادھر رکھیے گا، نسبت ادنا کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے، نسبت ادنا کو، سارے بولے نسبت ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا۔ آپ بولتے جائیں گے مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، مگر نہ اے میں جناب کرنے پر ہاتھ رکھی تھا، میں بھی تقریر کرا گیا تھا، اور یہاں سے آپ باہر جائیں تو صبح آپ سے بندے کچھ جناب راتی مولوی نے تقریر تے بہت سنی کی تھی، لیکن پتہ نہیں آیا کیسے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب یہاں سے آپ اٹھ کے جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا کہا اور آپ نے کیا سنا ہے۔ سبحان اللہ بلند آواز سے بول دیں۔ نسبت ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، جتنی نسبت اعلیٰ ہوتی ہے اتنی فضیلت اور معیار بڑھ جاتا ہے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اینٹ ہے، اینٹ ایک ہی بٹی سے نکلی، اسی بٹی سے نکلنے والی کچھ اینٹیں آپ نے واش روم میں لگا دی، اور کچھ اینٹیں آپ نے مسجد کی دیوار میں لگا دی، بٹی ایک ہی ہے، اینٹ ایک ہی مٹی سے بنی ہے، جو واش روم میں لگی جو ادب کے قابل ہے اس کی تعظیم اور تکریم ہے نہیں، کیونکہ اس کی نسبت گندگی سے ہے، اور وہی اینٹ جب مسجد میں اللہ کے گھر میں لگ گئی اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی، اب اس کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے۔ تو اینٹ کو نسبت نے اعلیٰ کر دیا۔ کپڑا میں نے بھی پہنا ہے، آپ نے بھی پہنا ہے، میرے اور آپ کے جسم پہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہی کپڑا اگر کعبۃ اللہ پہ چڑھ جائے، وہی کپڑا اگر کعبۃ اللہ پہ چڑھ جائے تو اب ادب کے قابل بھی ہو گیا، تبرک بھی ہو گیا، اس کا ادب اور احترام بھی ہو گیا۔ کیوں کہ اللہ کے گھر کے ساتھ اس کی۔ پتھر سارے کائنات میں پائے جاتے ہیں، ہم اپنے قدموں تلے رونتے ہیں پتھروں کو، لیکن ایک پتھر وہ ہے جو کعبۃ اللہ کے قریب نصب ہے، جسے ہر حج اور عمرہ کرنے والا جا کے محبت کے ساتھ چومتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت جنت کے ساتھ ہے، اور اس کی دوسری نسبت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے اسے چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم نے کہا تھا، اے پتھر تو پتھر ہے، اگر تجھے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ نسبت ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو جو میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، اللہ نے حضور علیہ السلام کی ذات کی بھی قسمیں کھائی قرآن میں، اور جہاں پر مصطفیٰ نے قدم رکھے اللہ نے ان جگہوں کی بھی قسمیں کھائی۔ فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے شہر کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ شہر کی۔ وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم جس میں تیرے قدم لگے۔
اور مفسرین لکھتے ہیں یہ کسی ایک مخصوص شہر کی قسم نہیں ہے. حضور مدینے میں ہوں تو قسم مدینے کی، مصطفیٰ مکہ میں ہوں تو قسم مکہ کی، حضور بدر میں ہوں تو قسم بدر کی، مصطفیٰ حنین میں ہوں تو قسم حنین کی، حضور تبوک میں چلے جائیں تو قسم تبوک کی. سبحان اللہ. ہجرت کر کے حضور غار ثور میں چلے جائیں تو فضیلت غارے، توجہ، فضیلت غارے ثور کی. مصطفیٰ وہاں سے نکل کے مسجد جمعہ میں آئے تو فضیلت مسجد جمعہ کی. حضور مینا میں چلے جائیں تو فضیلت مینا کی. حضور معبد کی جھونپڑی میں چلے جائیں تو فضیلت معبد کی جھونپڑی کی. حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے جائیں تو فضیلت حضرت عائشہ کے حجرے کی. اور ہجرت کی شب حضور اگر صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے آرام فرمائے تو فضیلت صدیق اکبر کی گود کی. صدیق کے نام پہ بھی بولو سبحان اللہ. تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم سنی ہیں، ہم حضور کی آل کا بھی ذکر دلالے سے کرتے ہیں، مصطفیٰ کے اصحاب کا ذکر بھی دلالے سے کرتے ہیں. صدیق کی گود میں مصطفیٰ سر رکھے تو صدیق کی گود افضل. کیونکہ یہاں پر تعلق گودوں سے نہیں ہے، یہاں پر بات جو ہے وہ شہر اور غاروں کی نہیں ہے، بات نسبت مصطفیٰ کی ہے. اور وہی سر جو صدیق کے گود میں تھا، صدیق کی گود افضل تھی. وہی سر اگر علی شیر خدا کی گود میں آ جائے، وہی سر اگر علی شیر خدا کی گود میں آ جائے تو علی شیر خدا کی گود کیوں؟ اور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، میرے یمین و یسار بھی علماء تشریف فرما ہے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے. 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج حضور جس جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں وہ گنبد خضرا عرش الہی سے بھی افضل. وہ گنبد خضرا عرش الہی سے افضل. کیوں؟ اس مٹی کی نسبت ذات مصطفیٰ سے ہو گئی، اس مٹی کی نسبت قدم مصطفیٰ سے ہو گئی، اس مٹی کی نسبت جب جسم مصطفیٰ سے ہوئی وہ مٹی عرش افضل. اور وہ حسین جسے مصطفیٰ سامنے بٹھا کے کہیں لحم کا لحمی جسم کا جسمی، وہ حسین جس کو مصطفیٰ سامنے بٹھا کے کہیں حسین منی وانا من الحسین. کائنات میں بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کو گٹی بھائی دیتا ہے، کسی کو گٹی ماں نے دی ہے، کسی کو گٹی بھائی نے دی ہے، کسی کو گٹی باپ نے دی ہے، کسی کو گٹی چاچے مامے تائے پھپھیوں نے دی ہے. حسین کائنات میں وہ واحد ہے جسے گٹی نبیوں کے امام نے دی ہے. اور دور سے نہیں دی، اپنے لواب دہن سے دی ہے، اپنے لواب دہن سے دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھول جاتے تھے، جب بھول جاتے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں سنتا بہت کچھ ہوں، یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں. فرمایا چادر پھیلاؤ. چادر پھیلائی گئی. آپ نے اپنے خالی لب بھرے، لب سمجھتے ہیں، لب بھر کے نہ انڈیلے اس چادر میں. اب اس چادر کو کہا کرو فولڈ کر کے کہا آپ اسے اپنے سینے سے لگاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کوئی بات ایک بار سن لیتا پھر زندگی بھر مجھے بھولی نہیں ہے. حضور خالی لب بھر کے چادر میں ڈالیں، ابو ہریرہ سینے کے ساتھ لگائیں. ابو ہریرہ کو اللہ یہ شان و عظمت عطا کرے. حسین کی شان کا عالم کیا ہے جس کے منہ میں مصطفیٰ اپنے لواب دہن ڈال رہے ہیں. اس حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جس کی زبان کو مصطفیٰ اپنے منہ میں لے کے چوس رہے ہیں. اس حسین کی شان و عظمت کا عالم کیا ہے جس کے ہونٹوں کو مصطفیٰ چوستے ہیں. اس حسین کی شان و عظمت کا عالم کیا ہے مصطفیٰ نماز میں ہوں حسین اوپر چڑھ جائے سجدہ لمبا ہو جائے. اس حسین کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہے جو مصطفیٰ کے سینے پہ چڑھ جائے. اور اس حسین کی عظمت کا عالم قاضی ایاز نے لکھا، قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر، کہ حضور مسجد میں ہاتھ بھی نیچے رکھ لیتے. تصور تو کرو یار، ہاتھ بھی نیچے رکھ رہے تھے، نبیوں کے امام ہیں، رب کے محبوب ہیں، اللہ نے ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے. حضور ہاتھ بھی نیچے رکھ رہے ہیں، گھٹنے بھی نیچے رکھ رہے ہیں، اور حسین کو کہہ رہے ہیں آپ مجھے میرے اوپر سوار ہو جا. ہائے ہائے ہائے. حضور حسین کی سواری بن رہے ہیں. یہ شان کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، یہ حیدر کرار کے بیٹے کے حصے میں آئی. نسبت ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے. جس کی جتنی نسبت مضبوط ہوتی ہے اس قدر اس کی فضیلت. اگر ایک مٹی کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ عرش الہ سے افضل، پھر حسین کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا یا رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے. حسین کی شان و عظمت یہ بیان کرنے سے وقت اتنا نہیں ہوتا، یہ 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں بیان نہیں ہو سکتی. پوری سال بندہ حسین کی شان و عظمت پہ باتیں کرتا رہے تو امام حسین کی شانوں کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوتا. یہ اللہ نے شان اور عظمت امام علی مقام کو عطا کی. سن 60 ہجری ہے. جب
جلدی جلدی آگے چلتا ہوں. سن 60 ہجری صبح جمعہ مبارک بھی ہے. حضرات علماء کرام نے بھی جمعہ پڑھانا ہے, میں نے بھی وہاں پہنچنا ہے. سن 60 ہجری اور دو روایات آتی ہیں, ایک 27 رجب اور دوسری 4 شعبان. دارالعمارت کے اندر امام علی مقام مروان 7 بندے لے کر آیا. یزید نے بھیجا کہ امام علی مقام کو پیغام دو کہ وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. حضرت امام علی مقام تشریف فرما ہے اور مروان کہتا ہے کہ یزید تخت خلافت پہ بیٹھ گیا, اب یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیجئے. امام علی مقام نے کہا کہ میرے جیسا بندہ چھپ کر یزید کی بیعت نہیں کرے گا. بیعت کروں گا تو بھی سامنے, نہیں کروں گا تو بھی سامنے. چھپ کے نہیں, بیعت کروں گا تو بھی سامنے اور نہیں کروں گا تو بھی سامنے. اب امام حسین جب نکلنے لگے نا, توجہ چاہتے ہیں, امام حسین نکلنے لگے دارالعمارت سے. مروان کہنے لگا پکڑو انہیں, یہ نکل کے جا رہا ہے. امام حسین نے تلوار کھینچ کے نکالی. فرمایا ہے کسی کی ہمت تو میرے سامنے ہے, تجھے پتا ہونا چاہیے حیدر کرار کا بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے. کسی کی ہمت تو سامنے آئے, تجھے پتا ہونا چاہیے حیدر کرار کا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے. اور میرے ملت کے نوجوان بزرگ دوستو, 55 کالم امام حسن اور امام حسین کشتی فرما رہے ہیں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جناب امام حسن کو بتا رہے ہیں بیٹا حسین کو یہاں سے پکڑو, بیٹا حسین کو ٹانگ سے پکڑو, بیٹا حسین کو بازو سے پکڑو. میرے مصطفیٰ امام حسن کو کشتی کے طریقے بتا رہے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ, حسن تو بڑا ہے حسین چھوٹا ہے, آپ حسن کو کشتی کے طریقے بتا رہے ہیں, حسین کو کیوں نہیں بتا رہے؟ امام الانبیاء نے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہی. حسن کو کشتی کے طریقے میں بتا رہا ہوں, حسین کو کشتی کے طریقے نوریوں کا سردار جبریل امی بتا رہا ہوں. اور جن کو بچپن میں کشتی کے طریقے, جن کو بچپن میں کشتی کے طریقے جناب جبریل امی بتائے, اس حسین کی تلوار کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا اور اگر کسی کے اندر ہمت ہے سامنے آ جائے, تمہارے سامنے حیدر کرار کا بیٹا کھڑا ہے. دارالعمارت میں کسی بندے میں اتنی ہمت نہیں ہو, امام علی مقام کے سامنے آتا ہے. اب یہاں سے ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے. امام علی مقام وہاں سے نکلے, اپنے گھر والوں کو تیاری کے آرڈر دے کر جناب مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئے. آج امام علی مقام آخری بار رسول اللہ کے روزے کی حاضری کے لیے آئے. آج آخری بار نانا جان کے روزے پہ حاضری کے لیے جناب امام علی مقام آئے. آج آخری مرتبہ امام علی مقام جناب رسول اللہ کے روزے پہ تشریف لے آئے. مسلمان جنہیں اللہ نے حج اور عمرہ کی سعادت سے نوازا ہے, ذرا تصور تو کرو, سوچو تو صحیح. جب ایک بندہ مومن آخری بار رسول اللہ کے روزے پہ حاضری دیتا ہے, جب آخری بار پلٹ کے آتا ہے رسول اللہ کے روزے پہ حاضری دیتا ہے, اس کے دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ آج میں آخری بار رسول اللہ کے روزے کی زیارت کر رہا ہوں, آج میں آخری بار رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا ہوں. ذرا تصور تو کرو, کوئی عام مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں جا رہا. امام علی مقام ساری زندگی مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیل کر پلے, آج آخری بار رسول اللہ کے روزے کی حاضری ہو رہی ہے. عرض کرنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کی زبان پہ لاکھوں کروڑ سلام ہو. امام حسین نے دونوں بازو ایسے رکھ کر رسول اللہ کی قبر انور میں بازو رکھ کے جب سر انور رکھا ہے, ادھر امام حسین نے آنکھیں بند کی, ادھر رسول اللہ نے زیارت فرما دی. ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی, تیرا پیارا حسین ذیشان چلے تیری مہر نبوت تے میرا وغار ہو, چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے
ویک سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر ربا